6 جولائی 2026 کو ایران کے دارالحکومت تہران میں منعقد ہونے والے آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے کا جلوس مشرق وسطی کی اسٹریٹجک تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ بن چکا ہے۔ اس تقریب کے پیچھے وہ امریکی اسرائیلی ایکسس کے ایران پر حملے اور ایرانی قوم اور ایکسس آف ریزسٹنس کی مزاحمت اور استقامت کے واقعات ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جنگ بندی کے بعد سید علی خامنئی کی نماز جنازہ اور جنازے کے جلوس میں امڑ آنے والا انسانی سیلاب خطے کی پوری سیاست کو ایک نیا موڑ دے رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 6 جولائی 2026 کو ایران کے دارالحکومت تہران میں منعقد ہونے والے آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے کا جلوس اور الوداعی تقریبات محض ایک روایتی آخری رسومات کا مجمع نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق وسطی کی اسٹریٹجک تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ بن چکا ہے۔ اس تقریب کے پیچھے پچھلے چند مہینوں کے دوران ہونے والے وہ امریکی اسرائیلی ایکسس کے ایران پر حملے اور ایرانی قوم اور ایکسس آف ریزسٹنس کی مزاحمت اور استقامت کے واقعات ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 28 فروری 2026 کو ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے سفارتی مذاکرات کے دوران تہران میں ایک رہائشی مکان پر اچانک ٹوماہاک میزائلوں سے فضائی حملے کیے تھے، جس میں ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی، ان کی صاحبزادی بشریٰ خانم، ان کی ایک نواسی جو کہ 14 سال کی تھی، اور ان کے داماد اور ان کی ایک بیٹی یہ شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد خطے میں 40 دن تک شدید ترین جنگ جاری رہی، جس میں ایران نے اپنی دفاعی اور میزائل صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ اب جنگ بندی کے بعد سید علی خامنئی کی نماز جنازہ اور جنازے کے جلوس میں امڑ آنے والا انسانی سیلاب خطے کی جیو پالیٹکس پر اب گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یہ اس خطے کی پوری سیاست کو ایک نیا موڑ دے رہا ہے۔ اس جنازے کی سب سے منفرد اور مستند خصوصیت وہ زمینی اور ٹرانسپورٹ کے اعداد و شمار ہے جو قیاس آرائیوں اور اندازوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، جو کہ اس مجمع کی حقیقی وسعت کو ثابت کرتے ہیں۔ تہران میٹرو نیٹ ورک کے مواصلاتی ڈائریکٹر ہادی زندگی کی جانب سے جاری کردہ آفیشیل رپورٹ کے مطابق، جو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہفتے کی صبح یعنی 5:30 بجے سے لے کر اتوار کی صبح 7 بجے کے درمیان امام خمینی مصلی یعنی وہ نماز گاہ جو امام خمینی کے نام سے منسوب ہے تہران میں، اس کی طرف سفر کرنے والے سوگواروں کے لیے میٹرو نیٹ پر جو ریکارڈ تعداد سامنے آئی ہے وہ 71,41,212 افراد کے سفر کرنے کے اعداد و شمار ہیں، وہ سامنے آئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی سفر اور نقل و حرکت کے لیے تہران کی انتظامیہ کو خصوصی ٹرینیں اور 24 گھنٹے بس سروس چلانی پڑی ہے۔ مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر جو کہ مشرق وسطی کا ایک آن لائن میڈیا آپ کہہ لیں کہ آؤٹ لیٹ ہے، اس نے ایرانی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ جنازے کے جلوس میں تہران کے مفصلات یعنی مضافات میں ارد گرد کے علاقوں میں 20 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں جو ٹرانسپورٹ وغیرہ نہ جگہ ملنے کی وجہ سے یا نہ ملنے کی وجہ سے وہ اب جنازے کے جلوس میں شرکت ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ایران سے باہر کے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ صرف تہران کے جلوس اور نماز جنازہ میں شرکاء کی تعداد 1 کروڑ کی بجائے 1.5 کروڑ تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رہبر شہید اور ان کے اہل خانہ کے اجساد خاکی کو ایک خاص طور پر تیار کردہ بڑے ٹرک پر منتقل کر کے شہر میں ایک جلوس کی صورت میں لے جایا جا رہا ہے۔ ٹرک پر جنازے کے ارد گرد لوہے کی جالیوں والا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے جو روایتی مذہبی جو زری بنتی ہے ان شیعہ رہنماؤں یا ائمہ کے روزوں پہ جو بنتی ہے اس جیسا ملتا جلتا سٹرکچر یہاں پہ اس ٹرک پر بنایا گیا ہے، جس کے اندر شہید خامنئی اور ان کے اہل خانہ کے جنازے ہیں، میتیں ہیں۔ اتنا بڑا جرم غفیر، ان کا یہ جلوس تہران کی مرکزی شاہراہوں سے ہوتا ہوا مہر آباد ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں
12 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد بھی ہجوم کی وجہ سے رفتار کی جو ہے سفر کی جلوس کی بہت آہستہ ہے۔ سب سے اہم اسٹریٹجک تبدیلی تہران پارس جیسے علاقوں میں دیکھی گئی ہے، جو روایتی طور پر اسلامی جمہوریہ کے سخت ترین مخالف اور حالیہ برسوں کے ہنگاموں کا مرکز رہے ہیں۔ تہران پارس کے شہریوں کے براہ راست انٹرویو سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ ماضی میں حکومتی املاک کو آگ لگانے والے کٹر مخالف مظاہرین جو ہیں وہ بھی اپنی سیاسی مخالفت چھوڑ کر جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پہلوی خاندان کے حامیوں کے جھوٹے وعدوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، ان کے پروپیگنڈے نے ان کو گمراہ کیا تھا، لیکن اس حالیہ جنگ اور بیرونی جارحیت نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ ملک کی خود مختاری اور آزادی کے لیے کون مخلص تھا۔ تو بین الاقوامی میڈیا اور دنیا کے بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے تہران کے اس منظرنامے کو اپنی شہ سرخیوں کا حصہ بنایا ہے اور اس کے اثرات کا اعتراف اب کیا جا رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے تہران کی سڑکوں پر موجود لاکھوں سوگواروں کی فضائی تصاویر اور ویڈیوز جاری کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ پورا تہران اس وقت سوگواروں سے ابل پڑا ہے اور سڑکوں پر تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ امریکی نیوز نیٹ جو ہے CNN، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ تہران اپنے دوسرے دن کی الوداعی تقریب کے بعد تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع اور جنازے کے لیے تیار ہو رہا ہے، جہاں پیر کے روز مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے پورے ایران سے کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ CNN نے روایتی مغربی پالیسی برقرار رکھنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کچھ ایرانی اس موت پر غمزدہ نہیں ہیں، لیکن زمینی حقائق اور لاکھوں کا مجمع اس پروپیگنڈے کی نفی کر رہا ہے جو CNN کر رہا ہے۔ اس دوران قطر کے نیٹ ورک الجزیرہ نے اپنی بریکنگ نیوز میں واضح کیا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کا یہ جنازہ دنیا کی اب تک کی ریکارڈڈ شدہ جو تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا جنازہ بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ المیادین اور دی کریڈل جیسے جو مشرق وسطیٰ کے اخبارات ہیں اور میگزینز آن لائن، ان جیسے جرائد نے اس تقریب کی لائیو کوریج کے ذریعے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ایرانی حکام کے مطابق اس پورے ہفتے کی دوران جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے مختلف شہروں میں جو الوداعی تقریبات میں جو شریک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 12 ملین سے 20 ملین یعنی 2 کروڑ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ عالمی اسٹریٹجک ماہرین اور سیاسیات کے پروفیسران اس جنازے کے سیاسی اور فوجی اثرات کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رابرٹ اے پیپ، انہوں نے تہران کی تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایرانی عوام کے درمیان پایا جانے والا یہ زبردست اور تاریخی اتحاد دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف چھیڑی گئی جنگ اور ایرانی سپریم لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ کا براہ راست رد عمل اور نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق اس حملے نے ایران کے اندرونی سماجی اور سیاسی انتشار کو ختم کر کے قوم کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف متحد کر دیا ہے۔ تو پروفیسر پیپ کا مزید کہنا ہے کہ ایران اب مشرق وسطیٰ کی ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا ہے جس کے بارے میں یہ تصور کرنا بالکل غلط ہوگا کہ وہ کسی فوجی دباؤ کے تحت آبِ ہرمز سے اپنے حقوق کسی بھی وجہ سے ان کو چھوڑ دے گا یا دستبردار ہو جائے گا۔ اب ایران کا جو خود مختاری قائم ہوئی ہے آبِ ہرمز کے اوپر، اس کو امریکہ یا اسرائیل کی سنگین ترین بمباری بھی ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح روس کی سلامتی کونسل کے نائب صدر دمتری میدویدیو نے تہران میں اس جنازے میں شرکت کے فوراً بعد ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق ایران کو اب کسی نیوکلیئر بم کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس آبِ ہرمز جیسا ایک جغرافیائی ہتھیار موجود ہے جو کسی بھی جوہری بم سے کم طاقتور نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایران کے پاس ریزرو میں، یہ میدویدیو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ایران کے پاس ریزرو میں ایک تھرمو نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہے جسے آبنائے باب المندب کہا جاتا ہے اور جو اس کے اتحادیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اس اسٹریٹجک منظرنامے کے متوازی یورپی رہنماؤں اور مغربی حکومتوں کی مکمل خاموشی بین الاقوامی سیاست میں ان کے مجرمانہ کردار کو بے نقاب کرتی ہے۔
جب ایک آزاد اور خود مختار ملک کے اعلیٰ ترین آئینی سربراہ کو ان کی بیٹی اور نواسی اور خاندان کے دوسرے افراد سمیت ان کے گھر پر بمباری کر کے شہید کیا گیا، تو یورپی ممالک کی جانب سے اس کھلی ریاستی دہشت گردی پر کوئی مذمت بیان سامنے نہیں آیا۔ یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپی رہنما بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا استعمال صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کے خلاف اس قسم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو وہاں پر یہ خاموش رہتے ہیں۔ یہی کردار انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی نظر آیا ہے۔ اس نے بھی آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر کوئی مذمت بیان جاری نہیں کیا ہے۔ تو غزہ میں جاری نسل کشی اور نتن یاہو کی حکومت کی جانب سے جنگی جرائم کی پشت پناہی کرنے والے یہ مغربی ممالک اب تہران میں ہونے والے اس تاریخی عوامی رد عمل کے سامنے اخلاقی طور پر مکمل طور پر شکست کھا چکے ہیں، اور ان کی خاموشی صہیونی امریکی جنگی جرائم کی توثیق کے مترادف سمجھی جا رہی ہے۔ ایران کے حکومتی ارکان کی جانب سے عالمی برادری تک حقائق پہنچانے کے لیے باقاعدہ پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں، جن میں سابق وزیر جو ہے ایران کے سید احسان خاندوزی کے انگریزی اور عربی زبانوں میں جاری کردہ ویڈیو پیغامات انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے دنیا کے آزاد انسانوں اور مسلم امہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ایران کی سفارتی ٹیمیں امریکہ کے ساتھ باقاعدہ میزائل اور علاقائی مذاکرات میں مصروف تھیں اور جارحیت کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی، اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی اعلیٰ ترین سیاسی اور مقتدر ترین شخصیت کو ان کے اہل خانہ سمیت ان کے گھر میں ٹاماہاک میزائل سے نشانہ بنا کر شہید کیا۔ خاندوزی نے واضح کیا کہ شہید آیت اللہ خامنئی نے اپنی زندگی کا آغاز شاہ کے دور میں ظلم کے خلاف جدوجہد سے کیا تھا، اور بعد میں وہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے حق کے سب سے بڑے محافظ بنے۔ آیت اللہ خامنئی کے متعلق کہتے خاندوزی کہ وہ القاعدہ اور داعش جیسی تکفیری تنظیموں اور جو دہشت گرد تنظیموں تھیں ان کے خلاف جنگ کے اصل معمار تھے، جنہوں نے عراق اور شام کے ایک بڑے حصے سے ان دہشت گردوں کا صفایا کر کے وہاں کے عوام کی مظلوم اقلیتوں کو تحفظ دیا تھا۔ تو انہوں نے دنیا سے اپیل کی، خاندوزی نے، کہ وہ مغربی میڈیا کی جنگ پسندانہ پروپیگنڈا مشینری اور تہران کی سڑکوں پر موجود اس حقیقی انسانی سیلاب کے فرق کو سمجھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ تاریخ کے کس رخ پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تاریکی کی طرف یا روشنی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو خاندوزی نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایران کے نئے منتخب ہونے والے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی یہ بھی مظلوموں اور فلسطین کے حقوق کے تحفظ کی اسی پالیسی پر سختی سے کاربند رہیں گے، اور جیو پولیٹیکل میدان میں کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی، یعنی ایران کا انقلابی ایجنڈا نہیں بدلے گا۔ تو اس سہانے کا ایک انتہائی دردناک اور اندرونی پہلو رہبر اعلیٰ کی صاحبزادی بشریٰ خانم کی شہادت ہے، جن کی زندگی کی جزیات نے ایرانی عوام کو شدید متاثر کیا ہے۔ سن 1980 میں پیدا ہونے والی بشریٰ خانم نے اپنی 46 سالہ زندگی میں کبھی بھی میڈیا پروٹوکول یا تشہیر کا سہارا نہیں لیا۔ یہ رہبر کی بیٹی تھی، یہاں تک کہ ان کی کوئی تصویر بھی پبلک ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنا خاندانی نام حسینی کے ساتھ ایک ٹیچر کے طور پر ایک اسکول میں پڑھاتی رہی ہیں۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سپریم لیڈر کی بیٹی ہیں۔ جب آخری رسومات کے دوران ان کے شوہر کو ان کے معصوم بچی زہرا کے جنازے پر انتہائی کم سنی والی بچی جو تھی اور غم کی حالت میں لوگوں کو نمازیں پڑھتے دیکھا گیا تو تہران کا مجمع رو پڑا۔ یہ واقعہ ایرانی قیادت کے اس اندرونی سٹرکچر کو ظاہر کرتا ہے جو اقتدار کے اعلیٰ ترین مرکز میں رہنے کے باوجود، سب سے زیادہ طاقتور لیڈر ہونے کے باوجود کسی قسم کے شاہانہ لائف سٹائل یا پروٹوکول کا حصہ کبھی نہیں بنے اور ایک عام شہری کی طرح شہید ہو گئے۔ بشریٰ خانم کو لوگ صرف ایک اسکول کی ٹیچر کے طور پہ جانتے تھے اور وہ اسی طرح ہی آتی جاتی تھی۔ شہادت کے بعد پتہ چلا یہ بشریٰ خانم وہ تھی جو ہمارے اسکول کی ٹیچر تھی۔ دفاعی اور اسٹریٹجک محاذ پر ایران کے مستقبل کے اقدامات کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف
اور ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم نیا کے بیانات انتہائی اہم ہیں۔ قالیباف، جن کے بارے میں لوگوں کو بہت شکایات ہے اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ مجاہدانہ بیانات بھی دے رہے ہیں۔ قالیباف نے تہران میں ایک اعلیٰ سطح کے فلسطینی وفد سے ملاقات کے دوران واضح کیا کہ اسلامی انقلاب جو ایران کا ہے، اس نے عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے، اور فلسطین کا جو کاز ہے وہ ایران کا بنیادی نظریہ ہے، اس کی فارن پالیسی کا بنیادی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مزاحمتی محاذ یعنی ایکسس آف ریزسٹنس مکمل طور پر متحد ہے، اور ایران اپنے تمام اتحادیوں کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، اور کسی بھی جنگ بندی کے معاہدے میں لبنانی اور فلسطینی مزاحمت کے مفادات اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ یہ ایک قسم کا بڑا کھل کے پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف فوج کے ترجمان جنرل اکرم نیا نے تسنیم نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے دشمن کو سخت وارننگ دی کہ صہیونی امریکی اتحاد کی جانب سے خطے میں کی جانے والی کسی بھی جو بھی ملٹری کوئی بھی موومنٹ ہوگی، اس کا انتہائی تباہ کن اور کچل دینے والا یعنی کرشنگ جواب دیا جائے گا۔ جنرل اکرم نیا نے کہا کہ ایران جنگ بندی کو اپنی دفاعی اور میزائل صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوں گے۔ تہران سے شروع ہونے والا یہ جنازہ اب قم، نجف اور کربلا سے ہوتا ہوا واپس تہران آئے گا، اور وہاں جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے میں تدفین کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا یہ لمبا جلوس، جو خطے میں ایران کی فوجی اور عوامی حمایت اور طاقت کا ایک نیا اسٹریٹجک مینیفیسٹو بن چکا ہے۔ اس علاقائی تنازع کے اثرات اب یمن اور بحیرہ احمر تک پھیل چکے ہیں، ریڈ سی، جہاں تہران کے جنازے کے ساتھ ہی اسٹریٹجک محاذ پر شدید سرگرمی دیکھی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میرین آف ٹریڈ آپریشنز ہے، یعنی جو UKMTO کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے، یہ ادارہ ہے جو جہازوں کی نقل و حرکت، بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے بارے میں تازہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ تو اس کی تازہ رپورٹ کے مطابق یمن کے شہر حدیدہ سے تقریباً 30 ناٹیکل میل جنوب مغرب میں سمندر میں ایک تجارتی مال بردار بحری جہاز پر نامعلوم مسلح حملہ آوروں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد جہاز نے ہنگامی امداد کے لیے سگنل جاری کیا۔ تو سیکیورٹی حکام اس واقعے کی بڑی پیمانے پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس حملے کے فوراً بعد یمن کے مغربی علاقے میں انصار اللہ، یعنی جن کو حوثی کہا جاتا ہے، اور سعودی عرب جو ہیں ان کے حمایت یافتہ جو بین الاقوامی سطح پر جو تسلیم شدہ حکومت ہے جو کہ عدن میں ہے، 2 حکومتیں ہیں نا یمن میں، ایک حوثیوں کی ہے اور ایک سعودی عرب کی حمایت شدہ حکومت ہے عدن میں۔ تو ان دونوں کے درمیان شدید ترین جھڑپیں بھی شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ۔ تو AFP کی رپورٹ کے مطابق، اب یہ مغربی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حدیدہ کے جنوب میں واقع حیث ڈسٹرکٹ میں انصار اللہ نے حکومتی فوج کے یعنی سعودی عرب کی حامی جو حکومت ہے عدن میں، اس کے ٹھکانوں پر ایک بڑا فوجی حملہ کیا ہے، جس میں سنائپر فائرنگ، ڈرون حملوں اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس شدید لڑائی میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کے کم از کم 14 فوجی ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں، جسے 2022 کی اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا ایک مہلک ترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے جو حوثیوں نے کیا ہے سعودی حمایت یافتہ حکومت کے فوجیوں پر۔ تو یہ عسکری کارروائی یمنی مسلح افواج کے اس بیان کے چند دن بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے ایک ایرانی طیارے کو یمن میں لینڈنگ سے روکنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دیا تھا، اور وارننگ دی تھی کہ اگر سعودی عرب نے ایران اور یمن کے درمیان پروازوں میں رکاوٹ ڈالی تو سعودی عرب کے ہوائی اڈے اور دیگر اسٹریٹجک انسٹالیشن جو ہیں وہ انصار اللہ کے میزائلوں کا نشانہ بنیں گے۔ تو ابھی تک ادھر حملہ نہیں کیا ہے انصار اللہ نے سعودی عرب کے ایئرپورٹس پہ یا ان کی انسٹالیشنز پہ، کیونکہ ایران نے ان کو تاکید کی ہے کہ آپ ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ہم سعودی عرب سے خود بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے سعودی حمایت یافتہ عدن میں جو فوج ہے یا حکومت ہے اس پر حملہ کر کے اعلان جنگ ایک قسم کا کر دیا ہے۔ تو یہ تمام واقعہ ظاہر کرتے ہیں کہ تہران میں ہونے والا یہ جنازہ صرف ایک ملکی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بحیرہ احمر سے لے کر باب المندب تک پھیلے ہوئے پورے مزاحمتی بلاک کی
اب ایک عسکری سطح پر ایک نئی صف بندی کا اعلان ہے۔ لبنان کے محاذ پر جاری جنگ بندی اور سفارتی مذاکرات کے حوالے سے تہران سے انتہائی اہم اندرونی معلومات سامنے آئی ہیں، جن کا خلاصہ لبنانی صحافی اور دی کریڈل کے کالم نگار محمد حسن سویدن نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے تہران میں اعلیٰ سطح کی ایک بند کمرے میں ملاقاتوں کے بعد انکشاف کیا ہے کہ ایران میں تمام حکومتی اور عسکری حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفارتی مذاکرات کی پیش رفت کا براہ راست تعلق لبنان میں جاری جنگ بندی کے مکمل خاتمے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا سے ہے۔ تہران کی ان ملاقاتوں سے جو اندرون خانہ ہوئی ہیں، ان سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس وقت لبنان کی عبوری اتھارٹی اور کچھ حکومتی عناصر لبنان میں مستقل جنگ بندی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی وہاں کے صدر اور وہاں کے وزیر اعظم جو ہے وہ خود اس مستقل جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل کے اب حامی بن چکے ہوئے ہیں۔ لبنانی حکام کی جانب سے امریکہ، ایران اور لبنان کی مشترکہ کمیٹی جو جنگ بندی کی نگرانی کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں اپنا نمائندہ نامزد کرنے سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ کمیٹی ابھی حال ہی میں جو سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ہوئی تھی، ایک اجلاس جس میں ایرانی ڈیلیگیٹس اور امریکی ڈیلیگیٹس شریک ہوئے تھے اور جن میں مذاکرات پاکستان اور قطر کی ذریعے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ کمیٹی بنی تھی، لیکن اس میں لبنانی حکومت ابھی تک اپنا نمائندہ بھیجنے سے انکار کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کمیٹی کا کام تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ لبنانی حکام اور امریکیوں کے درمیان پس پردہ براہ راست رابطے جاری ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ لبنان کو ایرانیوں کے ساتھ ہونے والی بڑی اسٹریٹجک مذاکرات کی میز سے الگ رکھا جائے۔ تاہم تہران کی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ لبنانی حکام کے ان براہ راست رابطوں کے باوجود ایران لبنان سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا اور جنگ کے خاتمے کے اپنے مطالبے پر سختی سے قائم رہے گا۔ ایران اس وقت اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی جنگ بندی کی تمام خلاف ورزیوں کو باریکی سے مانیٹر کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی برری اور حزب اللہ کی قیادت کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں ہے ایرانی قیادت، جبکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی لبنان کی صورتحال پر تہران کے مسلسل سفارتی رابطے موجود ہیں، برقرار ہیں، یعنی ان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایران کے لیے ریڈ لائن ہے۔ تو تہران کی سڑکوں پر جاری الوداعی تقریب کے معاشی اور سماجی پہلو بھی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایران کے بڑے مالیاتی اداروں، بالخصوص بینک رفع کارگران کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں CEO ڈاکٹر اللہ گانی نے تہران کے مسلح امام خمینی کا دورہ کیا، جہاں ان کے بینک اور ذیلی کمپنیوں کی طرف سے سوگواروں کی سہولت کے لیے درجنوں مواقب یعنی سروس اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مینیجرز اور ملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید رہبر اعلیٰ کے معاشی نظریات سرمایہ کے ارتکاز کے بجائے انسانی وقار اور سماجی انصاف پر مبنی تھے، اور ان کا بینک مزدوروں اور پسماندہ طبقات کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان کلیدی نظریات کو باقاعدہ کاروباری قوانین میں تبدیل کر رہا ہے، یعنی کس طرح غریبوں کی زیادہ مدد کی جائے۔ تو انہوں نے مجلس خبرگان کی جانب سے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخاب ملک کی اسٹریٹجک اور اکنامک پالیسیوں کے تسلسل کی ضمانت ہے، اور ایران کا پورا بینکنگ نیٹ ورک ملکی معیشت کی ترقی کے لیے نئے رہبر کے احکامات پر عمل درآمد کرے گا۔ یہ سماجی اور معاشی یکجہتی ظاہر کرتی ہے کہ ایران کا اندرونی نظام قیادت کی اس تبدیلی کے باوجود، جو شہادت کی صورت میں ہوئی ہے، اس کے باوجود معاشی اور انتظامی طور پر مکمل طور پر مستحکم ہے اور تسلسل سے چل رہا ہے، اور دشمن کی جانب سے اندرونی انتشار پیدا کرنے کی تمام کوششیں اب ناکام ہو چکی ہیں۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور صہیونی امریکی آپریشن روبز کی جانب سے موصول ہونے والی خفیہ رپورٹس کے مطابق دشمن کا یہ ارادہ تھا کہ وہ جمعرات کے روز یعنی بیرونی ممالک کے اعلیٰ وفود کی تہران آمد سے قبل ایران پر ایک بڑے عسکری حملہ کرے گا، کیونکہ خطے میں صہیونی امریکی فوج کی نقل و حرکت عروج پر تھی۔ تاہم آخری لمحات میں اس حملے کو صرف اس لیے روک دیا گیا، اب یہ مغربی ایجنسیاں بتا رہی ہیں،
کہ اس حملے کو اس لیے روک دیا گیا کیونکہ دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں تھا یا کوئی تجزیہ موجود نہیں تھا کہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایرانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا، یا اگر اس تدفین کے موقع پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو دشمن کا آپریشن روم جو ہے وہ تہران کے ان آخری رسومات کے مجمع اور عوامی شرکت کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے بھی اپنی رپورٹوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تہران کی سڑکوں پر 71 لاکھ سے زائد تو صرف میٹرو سفر اور کروڑوں کا یہ متحرک ہجوم، میٹرو سفر کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکومنٹڈ ثبوت ہے کہ اتنے لوگ آئے ہیں، یہ اندازہ نہیں ہے 71 لاکھ لوگوں کا۔ تو اگر 71 لاکھ لوگ صرف میٹرو سے سفر کر کے آئے ہیں تو وہ لوگ جو میٹرو کے علاوہ پہنچے ہیں ان کا بھی اندازہ لگا لیں، کیونکہ میٹرو کی بھی ایک لمٹ ہے، یعنی جو انڈر گراؤنڈ ٹرین چلتی ہیں ان کی بھی لمٹ ہے، جو بسیں چل رہی ہیں ان کی بھی لمٹ ہے، اس میں بہت سارے لوگ نہیں آ سکتے۔ تو یہ متحرک ہجوم دیکھ کر دشمن کے جو ملٹری، آپ یوں کہہ لیں جو تشویش ہے یا جو ان کی انالیسز ہیں یا سرویز ہیں، ان میں یہ تشویش پھیل گئی ہے کہ کسی بھی نئی جارحیت کی صورت میں پورا ایران ایک ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تہران کا یہ پرجوش اور تاریخی مجمع دراصل ایران کا وہ سب سے بڑا دفاعی ہتھیار ثابت ہو رہا ہے جس نے دشمن کی تمام فوجی کیلکولیشنز جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا، ان کو ملیامیٹ کر دیا ہے، اور کسی بھی امپیریلسٹ حملے کے امکان کو اس مستقل طور پر محدود کر دیا ہے۔ اب ہر دشمن کو معلوم ہو چکا ہے، چاہے وہ ٹرمپ کی صورت میں ہو، نتن یاہو کی صورت میں ہو، یا کسی کی بھی صورت میں ہو، کہ حملہ ایران پر اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے عوام کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مجموعی طور پر 6 جولائی 2026 کا یہ دن مشرق وسطیٰ میں عوامی طاقت، فوجی عزم اور سفارتی جنگ کا ایک ایسا کمبینیشن بن کر سامنے آیا ہے جس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ایک طرف تہران کی سڑکوں پر کروڑوں کا یہ پرامن لیکن پرعزم سوگوار مجمع، دوسری طرف یمن کے ساحلوں پر انصار اللہ کی فوجی کارروائیاں، اور پھر لبنان میں جو باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور وہاں کے لوگ جس طرح مزاحمت کر رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ہونے والے جو ایران کے جو اسٹریٹجک مذاکرات ہیں جو رکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب، اور ان تمام کڑیوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت نے ایران کے انقلابی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے بجائے، جو ان کی شہادتیں ہوئیں اس سے وہ کمزور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس کے بجائے ایران کے اس انقلاب کو ایک نئی اور زیادہ جارحانہ ایک زندگی ملی ہے۔ یورپی رہنماؤں کی مجرمانہ خاموشی اور صہیونی امریکی اتحاد کی جو ڈپلومیٹک فوجی پسپائی تو ہوئی تھی، اب ڈپلومیٹک پسپائی بھی جو ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تہران کی سڑکوں پر بہنے والا یہ انسانی سیلاب اب ایک ایسی جیو پولیٹیکل حقیقت بن چکا ہے جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نظر انداز نہیں کر سکتی ہے، اور مشرق وسطیٰ کا مستقبل اب واشنگٹن یا تل ابیب کی بجائے تہران اور اس کے مزاحمتی محاذ کے فیصلوں سے طے ہوگا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔